محبوب ادارہ 26 جنوری منا رہا ہے، اور میں پہلے بولا تھا کہ یہ پروگرام اصل میں جھنڈا پھہرانے کے ہیں اور ٹائم زیادہ نہیں ہے کہ اس کے لیے ہم زیادہ آپ لوگ ٹائم لیں، کیونکہ صبح سے بچیاں آئی ہوئی ہیں، بھوک بھی لگ جاتی ہے۔ تو اب میں چند منٹ آپ کے سامنے میں تقدیم کروں گا، آپ حضرات سے درخواست ہے کہ تھوڑا غور سے سنیں تاکہ ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جو ہمارے بڑوں کے اندر جذبہ تھا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، صدق الله العظيم۔ محترم سامعین کرام، سب سے پہلے ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو غلامی کی زندگی سے آزاد فرمایا، اور آج ہم لوگ 26 جنوری، جس کو ہم لوگ اردو میں یوم جمہوریہ بولتے ہیں، یوم جمہوریہ منا رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور ہمارے عزیز طلبہ، یہ کیا ہے اس کو ہم تھوڑے سے سمجھ لیں۔ ہمارا یہ ملک جو ہندوستان ہے، اس ملک کے اندر ہماری حکومت تھی، یعنی مسلمانوں کی حکومت تھی، اور تقریباً 850 سال حکومت کی، 950 سال حکومت کی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ زوال پذیر ہوا اور مسلمانوں کی حکومت آہستہ آہستہ کمزور ہو گئی۔ اب اس کے پیچھے بہت سارے وجوہات ہیں، اس کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں۔ جب یہ ملک کمزور ہوا تو ایسٹ انڈیا کمپنی، جس کو ہم لوگ انگریز بولتے ہیں، وہ ہندوستان آئے تجارت کی نیت سے، اور اس کا مقصد تھا کہ یہاں پر ہم کاروبار کریں۔ مگر اس نے جب ہندوستان کو دیکھا، یہ سونا کا چڑیا تھا، یہ ہندوستان اپنا ملک جو ہے بہت مالدار ملک رہا ہے شروع سے، تو اس نے یہاں پر کاروبار چالو کیا، اور آہستہ آہستہ ان کے کاروبار بڑھتا گیا، اور اتنا وہ کاروبار میں آگے بڑھ گئے کہ اس نے یہاں پر حکومت کرنا چاہا۔ چنانچہ اس زمانے کے اندر جو ملک کے غدار تھے، جو منافق قسم کے لوگ تھے، انہوں نے اس انگریز کا ساتھ دیا، اور اس کے بعد یہ ملک مسلمانوں سے چلا گیا، اور اس ملک کا قابض انگریز ہو گیا۔ جب انگریز اس ملک کا قابض ہوا ہے تو اس ٹائم میں جو پریشانیاں آئی ہیں وہ سننے کے لائق، بلکہ جو زمانے کے اندر پریشانیاں آئی تھی، تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ بھوک سے بہت سارے انسان مر گئے۔ اس نے ہر چیز پر کنٹرول کر لیا، کھانے پینے پر کنٹرول کر لیا، جو ہم لوگ کھیتی کرتے ہیں، اس پہ لگام لگاتا تھا وہ ٹیکس، اور اس کا پورا سسٹم ان کے ہاتھ میں ہو گیا، اور پورا ہندوستان غلام بن گیا۔ جب ملک غلام بنا ہے تو اس ٹائم میں ہمارے سب سے پہلے فکر جو اس آزادی کے ہوئے سب سے پہلے علماء کرام آ گیا ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ عبد العزیز محمد زید رحمۃ اللہ علیہ جہاد کا فتویٰ دیا کہ اب مسلمانوں کے اوپر جہاد کرنا فرض ہے۔ چنانچہ اس وقت جتنے مسلمان تھے جو سمجھدار تھے، انہوں نے جہاد کا علم اٹھایا اور جہاد کے لیے کھڑے ہوئے، اور معلوم ہے بچوں جہاد میں کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ جہاد میں اپنی تجارت نہیں کر سکتے، جہاد میں کاروبار نہیں کر سکتے، جہاد میں سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، اور جان اور مال کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے جو جان اور مال کو قربانی پیش کی ہے وہ علماء کرام نے پیش کی ہے۔ آج لوگ تاریخ کو نہیں بتاتے کہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ اس ملک کو آزاد کرانا کس کا حصہ ہے، وہ نہیں بتاتے۔ ہمیں یاد رکھیں کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں سب سے زیادہ قربانی کی ہے تو مسلمانوں نے کی ہے۔ مگر طرح اس ملک کو آزاد نہیں کرا سکے، تو بالآخر ہمارے جناب وطن کو شریک کیے، اور ہم نے اس ملک کے اندر ہمارے بڑوں نے ان کو شریک کیا، اور شریک کرنے کے بعد کہا دیکھو ہم لوگ آپس میں ایک نہیں ہے،
آپ الگ مسئلہ ہے کہ آپ ایمان نہیں رکھتے، ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہے تو ہم لوگ ہندوستانی اور یہ لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں، یہ انگریز ہے، اس کو یہاں پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، لہذا اس کو یہاں سے بھگانا ضروری ہے۔ چنانچہ 1857 عیسوی کے اندر زبردست جہاد ہوا ہے، جس میں مسلمان بھی شریک تھے، ہندو بھی شریک تھے، سارے لوگ شریک تھے، سکھ بھی شریک تھے، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب نے مل کر کے اس جہاد میں حصہ لیا، مگر شکست ہوئی، نہیں جیت پائے۔ بالآخر یہ سلسلہ چل رہا اور چلتا چلتا یہ 1947 میں جا کر کے 1947 میں جا کر کے یہ آزادی ملی ہے۔ اب آزادی ملنے کے بعد اب مسئلہ یہ پیش آیا کہ اس ملک کے اندر قانون کیا ہوگا، ہندو کا قانون ہوگا کہ مسلمان کا قانون ہوگا، قانون کس کا چلے گا؟ اس لیے کہ ہندوستان کے اندر سارے لوگ ہیں، ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی ہے، یہاں سارے لوگوں کا مذہب ہے، اب جس مذہب کا قانون بنے گا پریشانی جائے تو پھر آخر یہ فیصلہ یہ ہوا کہ ملک کا کوئی قانون نہیں ہوگا، ملک کا کوئی قانون نہیں ہوگا، ملک کا قانون بنے گا جمہوریت والا، لا مذہب والا قانون ہوگا، اس میں تمام مذہب کو اختیار دیا جائے گا کہ تمام مذہب والے اپنے اپنے مذہب کا اشاعت کریں، اپنے اپنے مذہب پر عمل کریں، اپنے اپنے مذہب پر رہ کر کے اپنی زندگی گزاریں۔ مگر آپ لوگ ہم لوگ سب سمجھ رہے ہیں، یہ بچے چاہے سمجھے نہ سمجھے، 2010 سال سے جب حکومت ہے، بی جے پی کی حکومت ہے یا آر ایس ایس کی حکومت، اس نے کیا کیا؟ مسلمانوں کے بہت سارے مسئلے کو حکومت کی ملکی پیمانے پر حکومتی پیمانے پر قانون بنایا جو سراسر غلط ہے، جیسے مسلم طلاق کا مسئلہ بنایا جو بالکل غلط ہے، مگر ان کی طاقت ہے، حکومت ہے اور اس طرح وہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ بڑے علماء کرام ان کے خلاف بات کر رہے ہیں کہ یہ غلط ہے ان کا، لیکن وہ غلط کرتے رہیں گے، انشاءاللہ وہ ان کا بات ہوگا۔ اگر وہ باز نہیں آئے، جیسے چھوٹا معصوم بچہ یہ وہ ہے کہ جب ظلم جب زیادہ ہوگا تو پھر ہم لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، پھر ہم لوگ برداشت نہیں کریں گے۔ آج مدرسوں کو بند کیا جا رہا ہے، آپ ہم لوگ چاہے سمجھے آسام میں 4000 مدرسے بند کر دیے، 4000 آسام میں بند کر دیے۔ یوپی کے اندر آپ لوگ ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی نوٹس ملتا رہتا ہے اور مدرسے کو بند کر دیتا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کو حالات آتے رہیں گے، اس کے لیے ہم لوگ بالکل نہ گھبرائیں۔ ہم لوگوں کے اندر سب سے بڑی خوبی ہونی چاہیے، وہ خوبی ہونی چاہیے اگر پکے سچے مسلمان ہو جاؤ تو ہر جگہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو بس ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہم اپنے اندر اپنا ایمان مضبوط کریں، ہم اپنے ایمان پر عمل پیدا ہو جائے، اور ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ مسلمان بن جائے تو انشاءاللہ آج کوئی اس قوم کو مغلوب نہیں کر سکتی۔ آج مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے پریشان آ رہے، مسلمانوں کے اندر نماز ختم ہو گئی، مسلمانوں کے اندر اخلاق ختم ہو گئے، مسلمانوں کے اندر جو خوبیاں ہونی چاہیے وہ ہمارے اندر کو نکل رہی ہے۔ جیسے معاشرے کے اندر بہت ساری بیماریاں ہیں، برائیاں ہیں، جس کو ہم لوگ بولتے ہیں تو لوگ سمجھتا نہیں ہے۔ بہرحال آج ہم لوگ کیا کریں کہ ہم سچے پکے مسلمان بن جائیں، ہم اپنے اندر علم کا وہ روشنی پیدا کریں جس علم سے ہم دنیا کو بھی بتائیں اور ہم اپنے اندر سے سنواریں۔ ایسا نہیں کہ دنیا کو ہم بتانے میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے اندر گلے ہوئے وہ کیا عمل کر رہا ہے اور دوسرے کو بتانا ہے۔ بہرحال میں اب اسی چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔